جی جناب، یہ کتاب ہے کتاب الجواہر، اور یہ تصنیف ہے محمد ابو ریحان محمد البیرونی کی۔ اس کا ترجمہ اور حواشی پروفیسر ڈاکٹر آتش درانی نے کیا ہے، اور یہ جناب نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، دیکھیے گا اس کو۔ اور یہ نیشنل بک اسلام آباد کی چھپی ہوئی ہے، اور آپ اس کی قیمت بھی بڑی ایزی ہے، 320 روپے کی قیمت ہے، تو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اراؤنڈ باٹ کوئی 200 سوا 200 کی مل جائے گی، اور اس کی جولائی 2018 میں یہ چھپی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت پرنٹنگ ہے، پیپر وغیرہ اس کا جو لگا ہوا ہے ہر طرح سے خوبصورت انداز، آپ دیکھیے گا۔ اچھا، یہ کتاب خاص طور پہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے کیوں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں۔ یہ اس کے کنٹینٹس ہیں کتاب کے، اور آپ دیکھیے گا یہ مختلف جو جواہرات ہیں، نگینے ہیں، ان کے اوپر یہ کتاب ہے۔ تو میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جب بک شاپ میں تھا تو میں نے اس کو اٹھایا، اور اچانک ایک کوٹیشن میرے سامنے کتاب میں، پہلا صفحہ ہی پہلی نظر ہی اس پہ پڑی، اور وہ میں نے جیسے ہی پڑھی تو میں نے فوراً اس کو خرید لیا۔ پھر میں نے سوچا آپ کو اس سے انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ اب یہ دیکھیے، خاص طور پہ کتاب ہے ہیرے جواہرات یا جو بھی اس طرح کے سٹونز ہیں، پریشس سٹونز ہیں، ان کی ماہیت کے اوپر، ان کی نیچر کے اوپر، اور ان کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے یہ کتاب ہے۔ تو اس کا بظاہر پرسنل ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں لگتا، بٹ جو چیز میں آپ کو اس میں فوکس کرواؤں گا وہ مائنڈ سیٹ ہے مسلم سائنٹسٹ کا، کہ مسلمان سائنسدان جب کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اور مسلمان سائنسدان جب اللہ تعالیٰ کے مختلف جو صنعتیں اور جو ذرائع دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بسر کرنے کے لیے، ان ذرائع کی یوٹیلائزیشن کے اوپر اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی کوٹیشن میں آپ کو یہ بتاؤں گا، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دلوں کو، میں نے اس کو یلو ہائی لائٹر بھی کیا ہوا ہے، اللہ نے دلوں کو دھاتوں کی محبت میں اس لیے مبتلا کیا ہے تاکہ وہ انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے خرچ ہوں، اور اس لیے نہیں کہ یہ دھاتیں بذات خود کوئی فضیلت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جان لو اس دنیا کی زندگی مال اور اولاد کے حوالے سے صرف کھیل تماشا ہے، اور زینت اور تفاخر اور تکاثر ہے۔ یہ الحدید، سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے۔ پھر آگے ایک اور سورت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کے لیے مرغوب بنا دیے گئے ہیں عورتیں اور بچے، چاندی سونے کے ڈھیر، گھوڑے جو نشان زدہ ہو کر دوڑتے ہیں، اور مویشی اور زمینیں۔ یہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر رزق ہے۔ تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسکلی کہ یہ جتنی بھی دھاتیں ہیں، جواہرات ہیں، یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ، آپ مائنڈ سیٹ کو دیکھیے طرز تحریر میں، کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے اس طرح سے انسان کے لیے مسخر کی ہیں یہ چیزیں کہ وہ ان سے اپنے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ثقافت کی بہتری عورتوں میں ہے، یعنی جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو جس معاشرے کی عورت ٹھیک ہو جائے اس معاشرے کی تہذیب اور ثقافت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی ٹھنڈک بچوں میں ہے، دل کی قوت دولت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھنک اینڈ گرو رچ کی فلسفی آ جاتی ہے یہاں پہ۔ لیکن دولت بھیک، سلطنت، رہن اور زراعت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ یہاں سے بھیک سے مراد وہ بیگنگ والا بھیک نہیں ہے، بلکہ اس میں کہ ذرائع معاش کے حوالے سے ہے۔ اور پھر اس کو، یہ جو پیراگراف میں نے اس کو کیا، اور اس آیت کے حوالے سے، اس آیت کی تشریح میں جو پیراگراف البیرونی نے جو لکھا ہے بڑا شاندار ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34۔ جو لوگ سونے چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتے تو انہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اب البیرونی کہتے ہیں اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایسے لوگ اس لیے پیدا کیے ہیں کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں تاکہ وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، دولت کو ایک سے دوسرے ہاتھ تک جانے دیں، لیکن اگر دولت روک لی جائے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ بات اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے ان دھاتوں کی حالت میں لوٹا دیا جائے گا جیسا کہ وہ زمین میں دفن کی صورت میں تھیں۔ یہ بات کسی بچے کو رحم مادر میں واپس بھیجنے کی مانند ہے،
ایک بار جب سونا چاندی معدن سے نکال لیے جائیں تو وہ ہل چلاتے ہوئے کھیت یا قربانی کے جانور کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی اور مصرف اس کے سوا نہیں رہ جاتا کہ انہیں استعمال میں لایا جائے۔ یہی صورت معدن سے نکال لی جانے والی دھاتوں کی ہے۔ انہیں درہم اور دینار کی شکل میں ڈھالا جائے، تجارت کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ منتقل ہوں اور یوں حقوق پورے ہوں۔ یعنی حقوق کے پورے کرنے کے لیے ان دھاتوں کے استعمال کی جو ضرورت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو دھاتیں ہیں جو یہ خود کوئی فضیلت نہیں رکھتی، جیسے انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ دھاتیں بذات خود کوئی فضیلت نہیں رکھتی ہیں اور ان کا پرپس یہ ہے کہ انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے خرچ ہوں۔ ایک تو یہ کوٹیشن ہے، یہ صفحہ نمبر جناب 46 اور 47 پہ ہے۔ پھر میں آپ کو دوسری کوٹیشن دکھاتا ہوں، بڑی شاندار ہے وہ بھی۔ اب یہ کہتے ہیں البیرونی، یہ صفحہ نمبر 50 پہ ہے، کہتے ہیں اللہ نے جو احترام مذہب کو شعار بنانے والوں کے لیے متحرک سمندروں کی تہہ میں سے زمین اور پہاڑوں کے چشموں میں جنت کے حسن کی مانند موتی اور جواہرات جیسی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر وقت کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی بعض اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایسی دھاتیں ہیں اور یا ایسے جواہرات ہیں جس پہ ٹائم اپنا اثر نہیں رکھتا، اور وہ کہتے ہیں ان دونوں اللہ تعالیٰ کا فرمان پھر سورہ رحمان میں ہے کہ ان دونوں سے موتی اور مرجان پیدا ہوتے ہیں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے سورہ نحل کی آیت انہوں نے بتائی ہے 14، ان سے وہ زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو۔ پھر آگے سورہ رحمان کی آیت حوروں کی خوبصورتی کو حوروں کی خوبصورتی کو یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی ہے کہ حسن میں یاقوت اور مرجان کی مانند ہیں حوریں جنت کی۔ اب یہ کہتے ہیں البیرونی موتی اور پتھر صرف آرائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور سونے چاندی کی طرح ان کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ اعلیٰ دھاتوں کی طرح انہیں بھی سکے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم موتی اور جواہر بعض امراض میں دوائی کے طور پر بھی اس طرح استعمال ہوتے ہیں جس طرح ان کی چمک دائمی ہوتی ہے اور آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، لیکن روح کے جواہر کے مقابلے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بیہیورل کوالٹیز ہیں آپ کے کردار کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کے سامنے دنیا کا کوئی بھی جواہر، کوئی بھی موتی، خواہ وہ ہیرا ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں ہے۔ تو روح کی قدر کے آگے، روح کی پیوریفیکیشن، روح بھی ایک کہہ لیجئے پریشیس سٹون ہی ہے البیرونی کے نزدیک۔ اور پھر آگے پیراگراف میں ہیپینس کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مسرت بخش، ہر مسرت بخش شے وہی ہے جو مستقل استعمال کے باوجود بھی مسرت بخش رہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہر چیز کی یوٹیلائزیشن میں، یعنی اس جملے کو آگے آپ اس جملے سے ملائیں، یہ حقیقت ہے کہ ہر لذت اپنے انجام پر رنج غم لاتی ہے اور مرض پیدا کرتی ہے، ان کا تسلسل نقصان دہ ہوتا ہے۔ لذیذ خوراک اس کی ایک مثال ہے۔ بہترین خوراک بھی متواتر کھانے سے اپنی لذت اس حد تک کھو بیٹھتی ہے کہ بالآخر اس کا انجام قے پر ہوتا ہے۔ لطف آگیں ہونے کے بجائے وہ بدن کے لیے ناگوار ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں یہ بیان قارئین کو اس امر کے اس بات میں دے رہا ہوں، یعنی میں یہ پوائنٹ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیاوی لذات نقصان دہ ہیں اور ان کے ظاہری محاسن ہی در حقیقت ان کا عیوب ہے۔ یعنی جو دنیا کی لذتیں ہیں، خواہ وہ کوئی قیمتی پتھر ہے، ان کا حسن اور ان کی لذت یہ بیسیکلی ان کی خرابی ہے، کیونکہ یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو پرماننٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ روح کی کوالٹی، روح کی نشو و نما، پرسنل ڈیولپمنٹ، اس کے مقابلے میں یہ چونکہ پرماننٹ ہے اور یہ آخرت میں ساتھ چلے گی آپ کے، باقی جتنے ہیرے جواہرات ہیں وہ زمین پہ رہ جائیں گے، اور وہ ان کی جو حسن ہے، ان کی جو مان ہے، ان کی جو لذت ہے دنیاوی چیزوں کی، وہ پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ پرماننٹ نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائیں گی، مگر جو روح کی کوالٹی ہے جس کے بنیاد کے اوپر روز قیامت جزا اور سزا کا سارا نظام ہوگا، تو آپ یہ دیکھیں جو چیز روز قیامت آپ کو جنت میں لے جانے والی ہو،
وہ پرماننٹ بھی ہے اور وہ سب سے زیادہ قیمتی بھی ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی۔ اس کے بعد ایک اور میں بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو کوٹ کرتا ہوں جو بیرونی نے اب انہوں نے کہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ کتاب ہے جواہرات کے اوپر، ہیرے جواہرات کے اوپر، پریشس سٹون کے اوپر ہے، اور مائنڈ سیٹ میں آپ دیکھیں وہ کیا کیا چیزیں سمجھا کے اپنے قاری کو سٹونز کے حوالے سے، تاکہ جب وہ ایجوکیٹ کریں تو مائنڈ سیٹ ان کا ٹھیک ہو، تاکہ وہ ان سٹونز کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں بلکہ ان سٹونز کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں۔ اب انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے، یہ پیج 104 پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اگرچہ دنیا اور اس کے مال سے گریز کرتے تھے لیکن وہ دنیاوی اشیاء کے معاملے میں ذرا مختلف تھے۔ ان کے پاس قیمتی جواہر ہوتے تھے اور ان کی حفاظت کی جاتی تھی۔ کئی قیمتی پتھر سرکاری خزانے میں محفوظ تھے۔ انہیں پتہ چلا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے ایک پتھر 1000 درہم میں خریدا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے ایک انگوٹھی خریدی ہے جس کا نگینہ 1000 درہم کا ہے۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اسے ترک کر دو اور اسے بیچ دو، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے 1000 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اپنے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنواؤ جس کا نگینہ بھی چاندی کا ہو، اور اس پر لکھواؤ کہ خدا اس پر رحمت کرے جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ، پرسنل سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریئلائزیشن، اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں اپنی ذات کو پہچاننے کا جو پروسیس ہے جس کو وہ حاصل ہو گیا، اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تو پھر عبداللہ نے اپنے والد کی تعمیل کی۔ اب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذریعے آپ دیکھا پوری کتاب میں یہ ہے، پریشس سٹونز کا جو نالج ہے یہ صرف یہ کتاب اس لیے لکھی ہے تاکہ مسلمان اس کتاب کے ذریعے ان علوم اور فنون کے ذریعے اپنی سوسائٹی کی مدد کریں، ایک انسانیت کی مدد کریں، ان کی محبت میں گرفتار نہ ہوں۔ محبت میں الٹیمیٹلی گرفتار ہونا ہے تو اللہ کے کلام میں، اپنے نفس کی معرفت میں، اور قرآن و سنت کے حکم کی تعمیل میں گم ہو جانا، جس سے روح کی ڈیولپمنٹ ہو، پرسنل ڈیولپمنٹ ہو۔ دس از ایکچول تھنگ۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے بڑا شاندار جملہ ہے۔ اسی کے اوپر پھر ایک اور بڑا دلچسپ ہے، چوتھا ایک آخری ریفرنس دے کے میں چھوڑ دوں گا۔ اب دیکھیں کتاب ہے اس کے اوپر ہیرے جواہرات کی، اس کے اوپر، مگر اس میں ایک اور بڑی جگہ شاندار میں، بیٹیاں جب بیاہی جائیں تو اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے گھر کو کس طرح سنبھالیں، اس کے اوپر بڑی شاندار ڈسکشن ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت فرمایا کہ بیٹی، زیادہ انا پرستی نہ دکھانا کہ یہ طلاق کی کنجی ہے، زیادہ اشتعال کبھی مت دکھانا کہ اس سے بغض نفرت جنم لیتا ہے، زینت کے لیے اپنے بیرونی لبادے پر توجہ دینا، زینت کو بہتر کرنے کی چیز سرما اور خوشبوؤں سے محبت ہے، اور بہترین خوشبو پانی کی خوشبو ہے۔ یہ پانی کے اوپر چیپٹر ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ ساری چیزیں، اور آپ دیکھیے اصل چیز کو سمجھاتے وہ کس طرح سے یہ باقی معاملات بھی حل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عامر بن ظرف جو ہے وہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں خوش قسمتی خود کو سپرد کر دینے اور اتصال میں ہے، یعنی ٹو بیکم ون۔ شوہر کے ساتھ زیادہ نہ سوئے کیونکہ بدن کے مغلوب ہونے کے ساتھ دل بھی مغلوب ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں ریلیشن شپ میں، روٹین کی لائف میں، تاکہ جو محبت ہے وہ قائم رہے۔ پھر ایک عرب فلسفی کا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی، اب یہ 972 سال پہلے کتاب الجواہر لکھ رہے ہیں، 1048 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے البیرونی کی، اور اب 2020 ہے، تو یہ 972 سال پہلے یہ کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ البیرونی عرب فلسفی کا کوٹ کرتے ہوئے کہ اپنی شوہر کی کنیز بن کر رہنا تاکہ وہ تمہارا غلام بنے۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اف یو ٹریٹ یور ہسبینڈ ایز اے کنگ تو یو ول ڈیفینیٹلی ول بی ٹریٹڈ ایز اے کوئین۔ تو اس طرح کہ وہ سوشل میڈیا کا جو کانسیپٹ ہے آپ کو یہ سارا اس میں نظر آ جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نرم خو رہنا، کیونکہ نرم خوئی جادو سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں پانی استعمال کرنا، کیونکہ پانی تمام خوشبوؤں کی سرتاج ہے۔
تو پھر ایک اور آگے کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ اپنے شوہر کے لیے بستر بن جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے نان و نفقہ کا ذریعہ بنے۔ جب وہ خوش ہو تو اداسی کو کچل دو، اپنی اداسی کچل دو، اور جب وہ اداس ہو تو اسے خوش کرو۔ تم میں کوئی برائی نہ دیکھے اور تمہارے بدن سے اسے خوشبو آئے، اس کے راز کبھی افشا نہ کرو۔ یعنی یہ البیرونی کہہ رہے ہیں عورت کا حوالہ دے کے خواتین کو کہ اپنے شوہروں کے راز کو کبھی افشا نہ کرو، اس کی نگاہوں میں بلند ہو کر رہو، پانی، تیل، سرما استعمال کرو کیونکہ وہ اچھی خوشبوات ہیں۔ پھر ایک اور عورت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ اپنے شوہر کی تابع دار اور فرما بردار رہو۔ اور پھر اگلے پیج پہ یہ کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ایک اور نصیحت کی، خود کو ڈھانپو اور اپنے شوہر کا لحاظ رکھو اور پانی کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرو۔ پھر ایک اور ایڈوائز کہتے ہیں کہ نہ تو اپنے شوہر کی ہر بات ماننا اور نہ زیادہ فرما بردار ہونا، یعنی بیہیویئر میں، ریلیشن شپ میں بیلنس کریٹ کر کے رکھنا تاکہ خوبصورت رہے ریلیشن شپ، کہیں وہ دل برداشتہ نہ ہو جائے، اور اس سے مخلص رہنا، پانی کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرنا۔ تو یہ جو بعض مائنڈ سیٹ ہے، اب اس میں پانی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ پانی بھی ایک خوشبو کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ مائنڈ سیٹ کو جس طرح سے وہ سٹڈی کرتے جا رہے ہیں، اگر ان ساری باتوں پہ عمل کرے خواتین کہ انا پرستی نہ دکھائے شوہر کے سامنے، اشتعال میں کبھی نہ آئے، اس سے مخلص رہے، اس کے کبھی راز کو افشا نہ کرے، ٹھیک ہے، تابع داری، فرما برداری رکھے، تو آپ دیکھیں گھر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ تو آپ یہ چند ایک چیزیں میں نے سیمپل کے طور پہ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ 284 پیجز ہیں اس کتاب کے، اور ابھی میں نے چند چھوٹی سی چیزیں دی ہیں، اور یہ جواہرات کے اوپر، یعنی اس کی جو مختلف قسمیں ہیں، مختلف موتیوں کے نام، خواص، آپ یہ دیکھیں یہ سارا علم ہے جواہرات کا، پریشس سٹون کا، مگر اس علم کو ڈیلیور کرتے وقت ساتھ ساتھ وہ آتھر قاری کا یا اپنے پڑھنے والے کا مائنڈ سیٹ کو بڑا فوکس رکھتے ہیں کہ کہیں وہ پریشس سٹونز کی محبت میں اپنی دنیا بھی نہ خراب کر بیٹھے اور آخرت بھی نہ خراب کر بیٹھے، اور پریشس سٹونز کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کو ڈیفائن اور ڈیزائن کرتے ہیں جو قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ اکثر جا بجا کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ بہترین جو جوہر ہے، بہترین کوالٹی ہے، وہ سٹونز کی نہیں ہے، وہ اسپرٹ کی ہے۔ اور جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کے نزدیک سب سے قیمتی سٹون آپ کی شخصیت ہے۔ تو یہ چند ایک ہنٹس تھے، اگر آپ ان کتاب کو یہ لے لیجیے، آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی چھپی ہوئی ہے، 200 250 کی آپ کو مل جائے گی ڈسکاؤنٹ کے بعد۔ مگر پرسنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے شاندار نکات ہیں کہ آپ کو ماڈرن پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابوں میں پڑھنا تو بڑی دور کی بات، سونگنے کو بھی وہ کانسیپٹ میں ہی نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو یہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں جن کا تھاٹ پروسیس آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جب مادی چیزوں کے اوپر بھی کام کرتے ہیں تو ان میں سے بھی روحانی پہلو نکال کر اپنی روحانیت کو، شخصیت کو بچا کر لے جا کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، قرآن پاک کے احکامات کے تابع رہ کر سائنٹیفک نالج کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک نالج دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ترقی کا باعث بنے۔ تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، آئی ہوپ یو انجوائے اٹ۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔